وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ سورۃ البقرہ آیت نمبر 83۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُمْ مُعْرِضُونَ۔ قرآن کریم جب نازل ہو رہا تھا، ابتدائی زمانے میں جب وحی نازل ہونا شروع ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس فکر میں کہ مجھے قرآن بھول نہ جائے، جیسے جبریل علیہ السلام سنا رہے ہوتے تھے ان کے ساتھ ساتھ آپ علیہ السلام جلدی جلدی اس کو دہرانے کی، یاد کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو سورہ قیامہ میں اللہ تعالیٰ نے اس بات سے منع فرما دیا کہ آپ یہ مشقت نہ کریں، ہمارے ذمے ہے آپ کے سینے میں اس قرآن کو جمع کرنا۔ اور اس کے بعد آپ علیہ السلام نے یہ کوشش چھوڑ دی، لہذا جب وحی آتی، حضرت جبریل علیہ السلام جب قرآن آپ علیہ السلام کو سناتے تو وحی کا سلسلہ جب ختم ہوتا تو آپ علیہ السلام کو وہ پوری وحی یاد ہو چکی ہوتی تھی، مزید کوشش نہیں کرنی پڑتی تھی۔ آپ علیہ السلام نے اس زمانے میں حضرات صحابہ کرام کو قرآن یاد کروانا شروع کیا۔ صحابہ میں خود بڑا شوق تھا قرآن یاد کرنے کا، اور عربوں کے حافظے بڑے مشہور تھے، ہزاروں اشعار ایک ایک بندے کو یاد ہوتے تھے۔ اپنے انسانوں کے نسب تو دور کی بات، گھوڑوں کے بھی نسب ان لوگوں کو یاد ہوتے تھے۔ حافظے میں ان لوگوں کا کوئی بدل اور مثل نہیں تھا، کوئی نظیر نہیں تھی عربوں کے حافظوں کی۔ لہذا جب جیسے جیسے قرآن نازل ہوتا رہا، یہ حضرات قرآن یاد کرنے لگ گئے، اور اتنا اس قدر شوق اور جذبہ تھا کہ بعض عورتوں کا مہر ہی قرآن بنا کہ اتنا قرآن سکھا دیں، بس یہی مہر ہے۔ اور مسجد النبوی کے اندر ایک بڑی جماعت تیار ہو گئی جو قرآن سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، اور اس قدر شور ہوتا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنا پڑا کہ اپنی آوازوں کو پست کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ ایک دور فرمایا کرتے تھے تاکہ کوئی اگر کمی بیشی ہو تو اس کی اصلاح ہو جائے۔ اور آخری رمضان میں آپ علیہ السلام نے 2 مرتبہ دور فرمایا قرآن کریم کا۔ تو یہ بالکل ابتدائی شکل تھی صحابہ کرام کا قرآن کو یاد کرنے کی۔ پھر آگے کیا کیا شکلیں بنی انشاءاللہ میں ان کو بھی تفصیل سے ذکر کروں گا۔ تو آیات چل رہی تھی، بنی اسرائیل کا تذکرہ، ان کے واقعات بیان ہو رہے تھے۔ تو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 83 ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور یاد کرو اس وقت کو کہ جب ہم نے بنی اسرائیل سے پکا وعدہ لیا تھا۔ کیا لیا تھا؟ کہ لا تعبدون الا اللہ، تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو گے، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ بھلا اور اچھا سلوک کرو گے، وذی القربیٰ، اور رشتہ داروں کے ساتھ، والیتامى، اور یتیموں کے ساتھ، والمساکین، اور مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے، یہ ہم نے وعدہ لیا تھا۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے بھلی بات کہو، یہ بھی وعدہ لیا۔ نرم بات کہنا، لوگوں سے اچھے انداز میں بات کرنا، یہ قرآن کا حکم ہے۔ اور مخاطب کتنا ہی برا ہو، قرآن یہ کہتا ہے کہ تم نے، یعنی مخاطب نے، یعنی داعی نے، یعنی ناصح نے
خطیب نے، واعظ نے اپنا لہجہ ہمیشہ نرم رکھنا ہے اور اچھا اور عمدہ رکھنا ہے۔ لہذا حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام جب ان حضرات کو بھیجا جا رہا تھا فرعون کو دعوت دینے کے لیے، تو حکم دیا وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، تم نے بات کرنی ہے نرم انداز میں اور اچھی بات کرنی ہے، سختی والی بات نہیں کرنی۔ حالانکہ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو تو پتہ تھا نا کہ وہ نہیں مانے گا، لیکن اللہ تعالیٰ یہ حکم دے رہے ہیں کہ تم نے بات نرم کرنی۔ اسی وجہ سے مشائخ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی انسان ہو، کسی بھی طرح کا ہو، کتنا بھی برا ہو، جب بھی اس کو نصیحت کی جائے گی تو ہمیشہ اچھے انداز میں، نرم انداز میں نصیحت کی جاتی ہے۔ ہم عام طور پر دیکھتے ہیں ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے کہ جب ہمیں غصہ آتا ہے کسی بات پر اور ہم اس بات سے روکنا چاہتے ہیں تو ہمارا نصیحت کرنے کا انداز اس سے بھی زیادہ بلند آواز کے ساتھ ہوتا ہے۔ مطلب ہم بچے کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بچہ چیخ رہا ہے نا، اونچا بول رہا ہے، تو ہم اس کو کہنا چاہ رہے ہیں کہ اونچا نہیں بولتے، ایسا بولتے ہیں۔ تو یہ بات بتانے کے لیے ہماری آواز اس سے بھی کئی گنا اونچی ہوتی، ہم اس کو بہت اونچی آواز سے کہہ رہے ہوتے ہیں، اونچا نہیں بولتے، حالانکہ ہم خود اونچا بول رہے ہیں۔ غالباً خلیفہ ہارون رشید کو کسی نے ایسے سخت انداز میں بات کی تو انہوں نے آگے سے کہا کہ دیکھو میں فرعون سے برا نہیں ہوں اور تم حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بہتر نہیں ہو۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ حکم دیا کہ فرعون کو بات کرو تو نرم لہجے میں کرو، تو میں تو اس سے برا نہیں ہوں اور تم موسیٰ علیہ السلام سے بہتر نہیں ہو، تو تم اتنے سخت انداز میں بات کیوں کر رہے ہو؟ تو یہ ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے اچھے طریقے سے بات کرو، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، زکوٰۃ ادا کرو۔ تو یہ گویا کہ بنی اسرائیل کو بھی یہ احکام دیے گئے تھے نماز قائم کرنے کے، زکوٰۃ ادا کرنے کے، اگرچہ ان کی شکلیں، ان کی صورتیں، ان کے احکام تفصیلی وہ مختلف ہوں گے، لیکن پھر فرمایا کہ ثُمَّ تَوَلَّیْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْکُمْ، سوائے تم میں سے چند لوگوں کے بقیہ سب کے سب منہ موڑ کر پھر گئے۔ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْکُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، چند ایک تھے جو ان باتوں پر عمل کر رہے تھے، بقیہ سارے کے سارے منہ موڑ کر پھر گئے، کسی نے بھی نہ بات مانی۔ تو یاد کرو اس وقت کو، وہ کیا ہوا تھا معاملہ۔ تو اللہ تعالی ہمیں ماننے والوں میں سے بنائے، ہمیں نافرمانوں میں سے نہ بنائے۔